السلام علیکم۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو بھی سینڈ کرو گے وہ کلمہ آپ کی وجہ سے لازمی پڑے گا۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، قرآن نے بتایا ہے، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ انسان عقل کا محتاج ہے، عقل ادب کا، ادب علم کا، علم محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کا، فضل طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے دیکھا۔ اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح سے بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اگر زندہ ہو تو ملنے کی جستجو کریں۔ اگر اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہے تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرنا مت بھولو۔ جو مصیبت ہمیں اللہ سے دور کرے وہ سزا ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ سے قریب کرے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو تو پھر رب آپ کے دل کو غم کی بجائے سکون سے بھر دے گا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ کیجئے ہر بات پر صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نخار پیدا ہوتا ہے۔ دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ جو اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ رب کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں رب کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، اور اسی پر یقین ہے وہ میری شرک سے زیادہ میرے قریب ہے، وہ ضرور میری سنے گا۔ لوگ زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد آئے گی۔ سچ کہتا ہوں لوگو، سمجھ جاؤ اب بہت کالی ہے قبر کی جو رات آئے گی۔ اللہ کو راضی کرو، وہ تجھے راضی کر دے گا۔ بچوں کو دینی تعلیم لازمی دیں، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ پھر سب سے مانگتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ عطا کرتا ہے۔ الجھنوں میں جکڑے ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہیں، کسی کے سامنے رونے سے بہتر ہے بندہ سجدے میں رب کے آگے روئے۔ میں تو گناہ گار ہوں مگر تو بخش دے، کیا خطا بھی کوئی چیز ہے تیری عطا کے سامنے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اور آج کا انسان پہاڑوں جتنا گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ صرف پاکیزہ جذبوں کی پرکھ ہوگی سر محشر، گنے گا کون سجدوں کو وضو پر کون جائے گا۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔
تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے۔ کسی کے قبر کے اندر کسی کی ذمہ داری نہیں چلتی۔ ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے، ایک وہ ہے کہ صداؤں پہ صدائیں دیے جا رہا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے، ایک وہ ہے کہ بے حساب دیے جا رہا ہے۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں رب مل جائے۔ ہم جتنا مردے کو کندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں، اتنا کسی زندہ کو سہارا دینا سمجھ لیں تو ہزاروں انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ پانی جب حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دین کو عبادت تک محدود رکھنا ہے۔ نیت نہیں صاف تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جمعے کی نماز سے جنت تھوڑی مل جائے گی۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز ایک صبح عطا کرتا ہے جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس ہم روزانہ اس کو اپنے جھوٹ و فریب سے کالا کر دیتے ہیں۔ خدا نے چیزیں استعمال اور لوگ محبت کے لیے بنائی ہیں، لیکن اشرف المخلوقات چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب آپ غمگین ہو جائیں اور پریشانیاں بڑھ جائیں اور کوئی راستہ نہ ملے تو اللہ کے سامنے خوب رو لیا کرو۔ کبھی ہاتھوں کا اٹھنا، کبھی سجدوں میں جھکنا، کبھی آنسوؤں کا تڑپنا، خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے بہتر کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ اور پھر وہ اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا؟ کیا بخشے جائیں گے ہم ہر نماز کے بعد نامحرم کو مانگنے والے؟ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ سن لو اے لوگو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا میں 2 ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ اور والدین۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ مشکلات کی جنگ میں، دکھوں اور غموں کی یلغار میں سب سے بہترین پوزیشن سجدہ ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ 1000 راستے نکال دیتا ہے۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک شہید کے خون کا، دوسرا وہ آنسو کا جو اللہ کے خوف سے ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول کیے جائیں گے۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنے لیے اچھائی کی امید مت رکھو۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔